اور ہماری ہر لحاظ سے کوشش بھی رہے گی کہ یہ جو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے یہی کولیشن گورنمنٹ ایک اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جائے، ترقی کا عمل اسی طرح جاری رہے، اچھی چیزیں آ سکتی ہیں، ہم اس کو بالکل ویلکم کہیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کنٹینیوشن آف دا پالیسیز رہیں۔ گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، ہم نے ایک پالیسی بنائی، ہماری پالیسی کو یہ کنٹینیو کریں۔ ہم نے بھی پچھلی گورنمنٹ کے بہت سارے منصوبوں کو کمپلیٹ کیا، ان کی بہت اچھی پالیسیز کو اڈاپٹ رکھا اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور کمپلیٹ کیا، اور اسی نظریے سے آگے بھی جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے۔ صاحب آپ کی اسمبلی کی اسپیچ میں آپ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے 2 ووٹ ملیں بھی تب بھی استعفیٰ نہیں دوں گا۔ جی، کون سے محرکات اور عوامل تھے کہ آپ استعفیٰ دے کے پھر چلے گئے؟ جی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1-1.5 مہینے کا عرصہ یہ بڑا سلسلہ جب چلا، اور اس سارے سلسلے میں سارے دوست تھے، اور بار بار ہماری یہی کوشش رہی کہ ہم اپنے ناراض دوستوں کو منائیں، کسی طریقے سے سسٹم کو پھر سے ٹریک پہ لائیں، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کئی چیزیں جب حل ہونے کی طرف جاتی تھیں تو پھر اپوزیشن اور باقیوں کی طرف سے ایک ماحول ایسا کریٹ ہوتا تھا، اور پھر اینڈ میں ایک سچویشن ایسی بن رہی تھی کہ جہاں ان نیسیسری پارٹی کے بہت سارے دوستوں کو اور لوگوں کو ان نیسیسری رسک پہ رکھنا مجھے مناسب بھی نہیں لگا، دوستوں کو بھی کچھ نہیں لگا کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ میں ووٹنگ کا سلسلہ جب ہو اور کولیشن کے ممبران اور ہم لوگ ایک گروپ بالکل سائڈ پہ ہوں اور اپوزیشن اس کا ایک حصہ بنے، اور اس اپوزیشن میں وہ اپنا ووٹ شو کر کے پھر اس سپورٹ میں آگے جائے، اس میں کامیابی ہو نہ ہو، پھر اس کامیابی کے بعد پھر یقینی طور پہ جب اس لیول تک آپ اختلافات میں چلے جاتے ہیں، پھر پارٹی ڈسپلن کے تحت چیزیں شاید ہماری طرف جاتی ہیں اگینسٹ یا ان کی طرف جاتی ہیں، تو ہم نے ایک بڑے چیزوں کو آگے دیکھتے ہوئے سوچا، اور پھر اور میرے خیال سے یہ کوئی ایسی سیٹ نہیں، میں نے ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ یہ سیٹ جو وزیر اعلیٰ کی ہے یہ کسی کی ہے نہیں، آج ادھر ہے کل کسی اور کے پاس ہے، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، تو ان سارے محرکات کو دیکھتے ہوئے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے محسوس کیا کہ اگر واقعی -1 کا فارمولہ بلوچستان کے مفاد میں جاتا ہے، پارٹی کے مفاد میں جاتا ہے، اس گورنمنٹ کے مفاد میں جاتا ہے، تو جام کمال کوئی ایسا ضدیات بھی نہیں ہے کہ اس پہ ذرا ڈٹا رہے کہ نہیں جی آخر تک بھلے جو بھی نقصان ہو جائے میں یہیں رہوں گا۔ فائنل ایک کنسنسس پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہم جمہوری عمل ہے، اس جمہوری سسٹم کا حصہ ہیں، اور ایک ہم ایسا اسٹیپ لیتے ہیں تاکہ چیزیں آگے بہتر پازیٹیوٹی کی طرف آگے جائیں۔ یہ کنسنسس جو ہے زوراوروں نے ڈیسائیڈ کروایا یا دیکھیں یہ ایک ماحول بنا، ایک ماحول بنا جس کے نتیجے میں کولیشن کے ممبران بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، BAP، ہزارہ ڈیموکریٹک، JWP، ہم سارے جب ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، اور پھر بہت سارے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جس میں MNAs ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں آپ نے میڈیا ان کا بھی کور کیا ہوگا، ہمارا بھی کیا ہوگا، تو ایک مسلسل ایک ہلچل اور ایک کام ہو رہا تھا جس میں وہ گروپ بھی اسی انداز میں تھے اور ہمارے لوگ بھی تھے، اور ایک دوسرے کے پاس اسی حوالے سے جا رہے تھے کہ چیزوں کو ہم سیٹل کرنے کی طرف جائیں، لیکن وہ بندشیں میرے خیال وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی، جب بند بھی نہیں پا رہی تھی، تو اس حوالے سے پھر ایک اوور آل پولیٹیکل کنسنسس ان دا بیٹر فیتھ فار دا سسٹم اور اس سارے بلوچستان کے جمہوری عمل اور پارٹیز کے حوالے سے تھا۔ لیکن میں یہ ضرور اینڈ میں بات کہوں گا کہ یہ جو ساری قربانی یا یہ سارا سٹیپ، یہ ساری چیزیں جو دی گئیں، اس میں سب نے دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کولیشن کے بہت سارے پوری پارٹیز نے سب نے دی، جب ایک کیبنٹ ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ محسوس کرنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا ایک سٹیپ لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا، اس کا رزلٹ اچھا ہے، بلوچستان کے فائدے میں آئے، چیزوں کو سموتھلی آگے جانے کی طرف جائے، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ عرصے میں اسی پولیٹیکل کرائسس کا شکار رہیں جس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا عمل سلو ہو جائے، جس میں بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا عمل سلو ہو جائے، چیزیں گورننس کی طرف نہ جائیں۔ میری آپ کی توسل سے یقینی طور پہ قدوس بی زنجو صاحب اور ان کی کیبنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس فیز سے ابھی نکلنا ہمیں چاہیے، ہم مزید ویٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جب ہمارا بجٹ پاس ہوا تھا، بجٹ پاس ہونے سے آج تک کے دن میں اپوزیشن نے ایک بہت بڑا دھرنا بجٹ میں دیا، پھر اس کے بعد تھانوں میں دھرنا دیا، پھر اس کے بعد ایک دور ایجیٹیشنز ہوئے، پھر یہ سارا عمل آگے آیا۔
یہ 4-5 مہینے کے عرصے نے بلوچستان کے ڈیولپمنٹ اور باقی چیزوں کو اور جو ڈپارٹمنٹل کارکردگی ہے 4-5 مہینے سے تقریباً مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. تو ابھی بھی اگر ہم اسی کا شکار رہیں گے تو یہ آپ کا دسمبر تقریباً پہنچ گیا ہے. پھر شاید ہم اس پورے بجٹ کو ضائع نہ کر دیں. ہم ڈیولپمنٹ سے فوکس ہٹ کے, سروس سے فوکس ہٹ کے ہم پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ پرفارمنس کی طرف بھی ایک کرائسس میں جائیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہماری طرف سے جو بھی سپورٹ ہوگی, ہم نے 3.5 سال اس گورنمنٹ کو چلایا ہے, گورننس کو اس کی بہتر ہم سمجھتے ہیں, ہم اپنا انپٹ دیتے رہیں گے. تو ابھی ہمیں پبلک سروس اور پبلک ڈلیوری کی طرف زیادہ فوکس دینا چاہیے. سر ظہور بلیدی صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور کے جو کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو مطلب عوام کے مفاد میں نہیں, اس پہ ہم کٹ لگائیں گے. انہوں نے ذکر بھی کیا اسپورٹ کمپلیکسز ہیں, کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. اس حوالے سے دیکھیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ بے شک بلوچستان کے مفاد میں ہر چیز پہ کٹ لگائیں. جام کمال سے وابستہ ہے, بالکل کٹ لگائیں. میری ذاتی کوئی چیز ہے جس سے مجھے فائدہ ملے گا, بالکل کٹ لگائیں. حکومت بلوچستان نے اسی بجٹ کو پیش کیا, اور میرے دوست ہیں ظہور بلیدی صاحب, اسی بجٹ کو انہوں نے پیش کیا ایز اے فائنانس منسٹر, اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی تقریر میں انہوں نے ان سب چیزوں کی سپورٹ کی. دیکھیں, میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کو لے کے کبھی آگے نہیں چلتی. کہ میں آج یہ فیصلہ کروں کہ جی جب تک بلوچستان میں ہر جگہ پانی نہیں ہوگا تو ہم روڈ نہیں بنائیں گے, جب تک روڈ کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو ہم اسپتال نہیں بنائیں گے, جب تک اسپتال پورے بلوچستان میں نہیں بن جاتے تو اس وقت ہم کسی اور سیکٹر میں کام نہیں کریں گے. حکومتیں ہر سیکٹر میں کام کرتی ہیں. نوجوانوں کی ضرورت ہے, غریبوں کی ضرورت ہے, تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے, کہیں یونیورسٹی کی ضرورت ہے. کھیل سے تو آپ اپنے آپ کو کہیں باہر نہیں رکھ سکتے. نوجوانوں کے لیے بلوچستان میں ہے کیا؟ تعلیم کے مواقع ان کو ہم دیتے ہیں, کچھ ان کے لیے ایکٹیویٹیز کی فیسلٹیز رکھتے ہیں, پروجیکٹس دیتے ہیں, پانی کی اسکیم. ہاں, ایک بات ہے, اگر ہماری حکومت نے اپنے پالیسی میں یا پی ایس ڈی پی میں تعلیم کو فوکس نہ رکھا ہوتا, صحت کے لیے پیسے نہ رکھے ہوتے, پانی کے لیے پیسے نہ رکھے ہوتے, ڈیولپمنٹ کے لیے نہ رکھے ہوتے, ضلعی جو ہماری لوکل باڈیز کا سیٹ اپ ہے اس کے ایڈمنسٹریشنز کے لیے پیسے نہ رکھے ہوتے, اور صرف صحت کے اور صرف جو کھیل کے لیے رکھے ہوتے, بالکل آپ سارے کاٹ دیتے. لیکن ہم نے ایک بڑا پروپورشنل بجٹ بنایا جس میں ہر سیکٹر میں ہم نے چیزیں رکھی ہیں. اور انہوں نے 3 ضلعوں کا جو بات کی, تو دیکھیں آوران میں کیا ہے, آپ آوران جا کے دیکھ کے آ جائیں, واشوک دیکھ کے آ جائیں. یس, وہاں پانی کے کام دیے, ہم نے ڈیمز بنائے ہیں, ہم مزید ڈیمز بنا رہے ہیں, واٹر پروجیکٹس لا رہے ہیں, سولر واٹر سپلائی سکیمز بن رہی ہیں, اسکولوں کے پروجیکٹس ہیں, ہیلتھ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہیلتھ کی بات کہے گی, میرے خیال بلوچستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہوگا جو یہ پچھلے سال میں بنا ہے, جو پاس ہم نے کیا ہے. تو میں کہوں گا کہ ہم صرف سیاست کے حوالے سے چیزوں کو نہ دیکھیں, ہم اس ٹیم کا حصہ رہیں, اور آپ ہماری ٹیم میں تھے اور باقی پوری کیبنٹ ہمارے ساتھ تھی. تو ہم سب نے مل کے بجٹ پیش کیا تھا, جس پہ ہم نے بڑے پریس کانفرنس آپ ہی کے سامنے, پاکستان کے لوگوں کے سامنے کیا, اور اس بجٹ کو بڑا سراہا لوگوں نے, اور اس پہ ہم نے ڈیبیٹس کی, بلکہ ظہور بلیدی صاحب نے مجھ سے زیادہ ڈیبیٹس اس پہ کی ہیں. تو انشاءاللہ بالکل کوئی چیز جو بلوچستان کے مفاد میں نہیں ہے, بالکل آپ ریشنلائزیشن کریں, اس کو پبلک کے سامنے رکھیں اور اس کو بالکل کاٹ دیں. جہاں تک انفرادیت چیزوں کے حوالے سے بات ہے, بالکل ہٹا دینا چاہیے. لیکن کوئی چیز جو بلوچستان کے مفاد میں ہے اس کو آپ قائم رکھیں. گورنمنٹس جو ہے اپنے پروجیکٹس 1-2 سال کے لیے نہیں بناتی, 5-6-7 سال منصوبہ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں, اور پھر یہ لوگوں کو فائدہ دیں گے. جناب صاحب, بلوچستان عوامی پارٹی کی صدارت کے حوالے سے آج آپ کا کیا سٹانس ہے؟ جی, میں تو میرا پہلا والا سٹانس ہی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ٹویٹ کے حوالے سے چیزوں کو منسلک کیا گیا, جس میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی. پھر یہ جب سارا الیکشن کا نئی گورنمنٹ کا سلسلہ آگے آیا, اس پہ کیئر ٹیکر کے حوالے سے بھی چیزیں آئیں, اور میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہر چیز ایک طریقہ کار سے چلتا ہے, اور اس طریقہ کار سے اگر جام کمال پارٹی کا صدر اگر نہیں ہو سکتا, اس کا بڑا ایک واضح طریقہ کار ہے. اگر میں نے اپنا ریٹن میں ریزگنیشن دیا ہوتا, الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ کر جاتا, آج میں پارٹی کا پریزیڈنٹ نہ ہوتا. اور اگر ہماری کاؤنسل پوری بلوچستان عوامی پارٹی کی کاؤنسل آتی اور وہ کسی اور کو نامزد کرتی, اس پہ ووٹنگ ہوتی, یا ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو سب سے بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے, یا اس میں ڈیسیجن ہوتا. خیر وہ چیزیں نہیں ہوئی. اب چونکہ ٹائم بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے, اور میرا خیال اب ہمیں فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی میں ہم الیکشن کرائیں, اور جو بلوچستان عوامی پارٹی کا نمائندہ ہوگا, جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, صدر بننا چاہتا ہے, جنرل سیکرٹری بننا چاہتا ہے, سامنے آنا چاہیے, اور جس کو پھر پبلک سپورٹ کرے, جس کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران سپورٹ کریں, ان کو بالکل آنا چاہیے آگے.
سپریم کورٹ کا اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اسے مانا جائے گا, جی کیا جائے گا. جی بالکل. آپ کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ جی جی یس بالکل صحیح ہے. ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. جیسے اس میں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جام کمال کو ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ رہنا چاہیے, تو میں اپنی ذمہ داریاں ریلنکوش کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں ریلنکوش کر کے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. اسی سلسلے میں جب واپس آیا تو یہی بلوچستان عوامی پارٹی کے سارے ممبران دوست میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے اظہار خیال کیا ہے مہربانی کر کے اس کو آپ بالکل ہٹائیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیوٹی رکھیں. اور دیکھیں سیٹ میرے لیے چاہے پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ کی ہو یا سی ایم شپ کی تھی, یہ ذمہ داریاں ہیں. جب تک ہم ان ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نبھائیں گے, ہمیں نبھانی چاہیے جب تک ہیں, اور جب تک ان ذمہ داریوں کو ہم ایسے انداز سے نہیں کریں گے ان سیٹوں پہ کسی اور کو بھی آنا چاہیے, لوگوں کو آنا چاہیے. اور یہی میں بڑا دیکھیں بلیور ہوں بینچ مارک پہ. بہت سارے لوگوں نے کہا جی ابھی جو نئی حکومت آئی کیا کرے گی. میں نے کہا جی اچھی بات ہے, نئی حکومت کو آنا چاہیے. بلکہ میں تو اس فلاسفی کا بڑا میں کہنا چاہوں کہ پاکستان میں بھی ہمیں 5 سال کے الیکشن نہیں کرنے چاہیے, 4 سال کے کرنے چاہیے, تاکہ لوگوں کو موقع ملے جلد سے جلد دو لوگوں کے اندر ایک توازن قائم کریں کہ جی یہ شخص زیادہ اچھا کام کرتا تھا یا وہ کرتا تھا. اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ یہ گورنمنٹ ہم سے زیادہ اچھا کام کرے تاکہ آنے والا اس سے زیادہ اچھا کام کرے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایک گورنمنٹ فیل ہو, لیکن ایک توازن ضرور برقرار ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت نے کیا کام کیا, اگلی حکومت کیا کام کرے گی, اور آنے والی جو حکومت ہوگی بلوچستان کی وہ کام کیا کرے گی, تاکہ بلوچستان کے لوگ آنے والے کچھ الیکشنز میں اس بات پہ اپنی ایک رائے قائم کر سکیں کہ جی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص اس لیے بہتر تھا, یہ شخص اس لیے بہتر تھا, اور یہ شخص اور ان کی کابینہ اس لیے بہتر تھی. اچھا سر, چونکہ آپ نے خود کہا کہ پارٹی صدارت ابھی تک آپ کے پاس ہے, تو کئی انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے, کرنے لگے ہیں, ایگزیکٹو پارٹی کے اجلاس بلائیں گے, کیا کریں گے ابھی؟ دیکھیں ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ابھی چونکہ میں واپس آئے ہوں, ہم ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی میٹنگ ہم بلائیں. اس میں بہت سارے ہمارے ممبران ہیں, ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, اور ساتھ میں پارٹی کے بہت سارے ورکرز ہیں, ممبران ہیں, عہدیدار ہیں. یہ سب بیٹھ کے ہم ایک طریقہ کار آگے کے لیے بنائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو کس طرح آگے لے جانا ہے, کن چیزوں کے حوالے سے لے جانا ہے, اور اس کے آنے والے انٹرا پارٹی ہے یا پھر جو ایک جنرل پارٹی الیکشنز جو الیکشن کمیشن نے جو ایک ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے کرانے, اس حوالے سے کیا طریقہ کار بنانے. تو انشاءاللہ ادھر آئے ہیں, سارے دوستوں کو انشاءاللہ بلائیں گے, سب کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, اور اس کا ایک طریقہ کار بنائیں گے. جی اسمبلی کیوں نہیں جائیں گے, اسمبلی سے تو استعفیٰ تھوڑی دی ہے. آپ کا رول کیا ہوگا, اپوزیشن بینچز, گورنمنٹ بینچز؟ نہیں جی دیکھیں ہم حکومت کا حصہ ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی ادھر ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہوگا کہ ہم دوستوں کے ساتھ گورنمنٹ کے اوور آل فنکشن کے حوالے سے اپنا مشورہ بھی دیں گے, کبھی اپنی تنقید بھی دیں گے, اور تنقید برائے ایک اچھے مقصد کے لیے دیں گے. ہم دیکھیں کبھی میری کوئی نیت ایسی نہیں, اور ہمارے دوستوں کی بھی کوئی نیت نہیں ہے کہ ان نیسیسری ہم ایک سینسیشن کریٹ کریں. بلوچستان عوامی پارٹی, بلوچستان کے کولیشن کے سارے دوست, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف وفاق میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اسمبلی کے اندر پالیسی میکنگ میں چیزوں کو اچھی طریقے سے آگے کی طرف لے جائیں, اور اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, مہربانی. جام کمال قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ.